اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کے 5ویں سبق کی تمارین ہم کر رہے تھے۔ 7ویں تمرین جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ذہن میں تازہ کر لیں کہ ان تمارین میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب آپ کو غیر سے افعال کے بارے میں سمجھا رہے ہیں۔ فعل مضاعف، فعل اجوف، چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسم الفاعل اس سے بنایا آپ نے دیکھا ہے، اور یعنی تینوں سے اسم الفاعل بنا ہے۔ تینوں سے مراد کون ہے؟ یعنی مضاعف سے اسم الفاعل بنایا آپ نے، اجوف واوی سے اسم الفاعل بنایا ہے، اور اجوف یائی سے اسم الفاعل بنایا ہے، اور ان کا اصل جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی آگے اب کیا چل رہا ہے۔ 7واں جو کویسچن ہے یا 7ویں تمرین جو ہے وہ ہے تعمل، ملا کر پڑھیں گے۔ تعمل المثال لاسم الفاعل المسوغ، جو اسم الفاعل کے لیے بنے ہوئے اسم الفاعل کے لیے جو مثال ہے، یہ مثال ہے جی، یہ جو بنی ہوئی ہے اس پر وہ کہہ رہے ہیں غور کریں۔ من الفعل الناقص الواوی، اب یہ اصل میں ناقص جو ہے وہ اپنے اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ایسا غیر سے فعل جس کے لام کلمہ کی جگہ پر یعنی نمبر 3 پوزیشن پر حرف علت آ جائے، واو یا۔ اگر واو آئے گا تو ناقص واوی کہلائے گا، اور اگر یا آئے گا تو ناقص یائی کہلائے گا۔ تو الناقص الواوی، تو ناقص واوی کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ ثم اکمل الناقص، اور پھر انکمپلیٹ کو مکمل کرنا ہے۔ یہاں پر ناقص اصطلاحی نہیں بلکہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دعا یدعو، دیکھیں یہ الف جو ہے، میں نے جیسے بتایا کہ الف کسی بھی مادے کا حرف نہیں ہوتا، یہ چینج ہوتا ہے، یا واو سے ہوتا ہے یا سے ہوتا ہے، تو یہ واو سے چینج ہے۔ یہ تھا اصل میں دعوا یدعو، اصل میں یہ دعوا یدعو تھا، ماضی میں جو واو تھا وہ الف میں چینج ہو گیا، اور مضارع کا جو واو تھا وہ ساکن ہو گیا۔ رولز کیا ہیں یہ سارے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں تفصیل سے بیسک لیکچرز میں، اور بک 2 کے لیکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دعا یدعو، اس سے اسم الفاعل بنایا جی داعن۔ کیا ہوا ہے بس صرف یہ نوٹ کر لیں، ہوا یہ ہے کہ وہ حرف علت جو ہے ڈراپ ہو گیا، اور حرف علت ڈراپ ہونے کی وجہ سے، یعنی اصل میں کیا تھا یہ داعون، حرف علت ہوا ڈراپ، اور تنوین جو ہے وہ آگے جی یہاں پر، ٹھیک ہے، یعنی ایک زیر کی بجائے 2 زیریں ہوگی۔ الف لام جب داخل کریں گے تو الف لام داخل کرنے کے بعد تنوین ختم ہو جائے گی، اور یا ایک آ جائے گی جی، یہ بس ذہن میں رکھنا ہے۔ واو یا میں چینج ہو جائے گی، اس لیے کہ واو سے پہلے زیر ہو تو واو کو یا میں چینج کر دیا جاتا ہے۔ نجا ینجو، نجات پانا، کیا بنے گا جی؟ ناجن، ناجن، اصلہ ناجون، کیونکہ ناقص واوی ہے تو ناجون۔ افا یعفو، درگزر کرنا، افا یعفو۔ آفن، آفن، اصلہ آفون، آفون۔ تلا یتلو، اسم الفاعل کیا بن رہا ہے جی؟ تالن، تالن، اصلہ تالیون۔ تو یہ تھا جی ناقص واوی، اس سے اسم الفاعل آپ کو فارمولا آ گیا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں ناقص یائی میں کیا بتا رہے ہیں جی۔ صرف ناقص یائی اس پہ نظر رکھیں، باقی سب وہی ہے۔ ناقص یائی کون سا غیر صحیح فعل ہوگا جس میں لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت یا آ جائے گا؟ ماضی میں ہمارے ہاں بر صغیر انڈیا پاکستان میں کھڑی زبر کے ساتھ اس کو الف مکسورہ کے طور پہ لکھا جاتا ہے، سقا، یعنی کھڑی زبر لکھ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر عرب میں یا اس طرح وہ یا کو خالی کر دیتے ہیں اور پیچھے زبر ڈال دیتے ہیں، اور مضارع میں یا ساکن ہو جاتی ہے۔ تو سقا یسکی، فارمولا وہی ہے جی، ساکن یا ڈراپ ہو گئی، اور اصلہ ساکیون، وہ انہوں نے ذکر نہیں کیا یہاں پر، لیکن ساتھ بتا دیا کہ الف لام لگ جائے گا تو الساکی بن جائے گا۔ ناقص واوی میں بھی الدائی بنا تھا، واو نہیں آیا تھا کیونکہ واو سے پہلے زیر آ رہی تھی، واو سے پہلے جب بھی زیر ہوگی تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو گویا الف لام کے ساتھ
اور الف لام کے بغیر چاہے ناقص واوی ہو چاہے ناقص یائی ہو، دونوں کا اسم الفاعل ایک جیسا ہی بنتا ہے. ہدا یہدی، ہادن، ہادن الہادی. زنا یزنی، زانن، زانن الزانی. ٹھیک ہے، الزانی. بنا یبنی، بانن، بانن البانی، البانی. بکا یبکی، باکن، باکن الباکی. نسیا ینسا، ناسن الناسی. معنی آپ کو آتے ہی ہیں. ہدا یہدی ہدایت دینا، زنا یزنی زنا کرنا، بنا یبنی بنانا، بکا یبکی رونا، نسیہ ینسا بھول جانا. نویں تمرین ہے سغ. اب وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے فارم کرنا ہے، ورڈ آپ نے فارم کرنا ہے. سغ فارم کریں کیا؟ اسماء الفاعلین، اسم الفاعل آپ نے اب بنانے ہیں. من الافعال الآتیاتی، آنے والے فعلوں سے. وذکر، اور ذکر کرنا ہے. کیا ذکر کرنا ہے؟ نوع کلی فعلن، ہر فعل کی نوع کو. منہا، ان میں سے. ٹھیک ہے. علی النحو التالی، آنے والی مثال کے طور پر. جو آنے والی مثال دی ہے اس طور پر آپ نے اسم الفاعل بنانے ہیں. ٹھیک ہے. اور ذکر کرنا ہے ہر فعل کی نوع کا. یعنی نوع کون سی ہے کہ وہ کیا ہے؟ اجوف ہے، اجوف واوی ہے، اجوف یائی ہے، ناقص واوی ہے، ناقص یائی ہے، مضاعف ہے. ایگزامپل دے دیا انہوں نے جی. حجہ، فعل دے دیا حجہ، نوعہ المضاعف، یہ نوع دے دی اس کی قسم. اور اسم الفاعل المسوغ منہ حاجن، اور اصلہ حاججن، حاججن. بنائیں جی. جلسہ، جلسہ صحیح فعل ہے، نوعہ صحیح، صحیح. الصحیح اسم الفاعل، جالسن، کیونکہ صحیح کا آپ کو پتا ہے فاعل ان کے وزن پہ بنے گا، اور اس کا اصلہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اصلہ جو ہے وہی نقلہ ہے. اکلا، الصحیح آکلن. سألہ المحموز سائلن، سائلن اصلہ بھی یہی ہے. قرأ المحموز قارئن، قارئن اصل بھی یہی ہے. وقف واقفن، اصلہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واقف کھڑا. معنی آپ کو پتا ہے. جلسہ بیٹھا، اکلا کھایا، سالا پوچھا، قرأ پڑھا، وقفا کھڑا ہوا یعنی رکا. شکا، شکا نوعہ المضاعف، المضاعف. شاکن، شاکن اصلہ شاککن، شاککن. تابہ، الف نہیں ہوگا کبھی مادہ، میں نے بتایا آپ کو. نوعہ الاجوف، الاجوف الواوی. یہ ڈیٹیل واوی کی نہیں پتہ چلے گی آپ کو، بس الاجوف، کیونکہ چاہے اجوف واوی ہو چاہے یائی ہو، اسم الفاعل دونوں سے ایک جیسا ہی بنتا ہے. تائبن، تائبن اصلہ تاوبن، تاوبن. اب وہاں پر آپ کو شو کرنا پڑے گا، ظاہر ہے اجوف واوی ہے کہ اجوف یائی ہے. غابہ، غابہ غیب سے یاد رکھیں، بیچ میں یا آتی ہے غیب میں، تو یہ اجوف یائی ہو گیا. الاجوف الیائی اسم الفاعل غائبن، غائبن اور اصلہ غائبن، غائبن. شفا، یا آ گیا، شفا نوعہ الناقص، الناقص الیائی، الناقص الیائی. اگر واوی ہوتا نا تو یہ الف لکھا ہوتا پورا. الناقص الیائی اور اسم الفاعل شافن، شافن
اسلوہ کی ضرورت نہیں ہے اس میں کیونکہ انہوں نے نہیں بتایا تھا ہمیں، لیکن ہم کر لیتے ہیں شافیون، شافیون، اور الف لام لگا تو الشافی. رجا یہ الف اینڈ پہ آ گیا تو یہ الناقص الواوی ہے. رجا الناقص الواوی. را جن، را جن اسلوہ راجون، راجون. امید ہے باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں الحمدللہ. تامل پھر غور و فکر کریں مثال پر. کس کے لیے؟ اسم المفعول کی مثال پر. یہ اسم المفعول کی بنائی گئی ہے جی قیلا سے، یعنی کالا یقول سے قیلا، اجوا واوی ثم اکمل الناقص. وہی باتیں بار بار آ رہی ہیں جی. قیلا قالا یقولو، زیرا زارا یزورو، لیما لاما یلومو. اسم مفعول بنانے ہیں تو قیلا سے مقولن، قیلا سے مقولن. اصلہ مقولن. وزن کیا ہے جی؟ مفعولن، مقولن. تو زیرا سے کیا بنے گا؟ زارا یزورو، یعنی زیرا سے مزورن، مزورن. اصلہ مزورن، مزورن. لیما سے ملومن، اصلہ ملوومن، ملوومن. اجوف یائی سے اسم مفعول. بیع سے مبیعن، اصلہ مبیوعن، اصلہ مبیوعن. قیلا سے مکیلن، قیلا سے مکیلن، اصلہ مکیولن. زیدہ سے مزیدن، مزیدن، اصلہ مزیودن. اب یہ اصلہ اور پھر جو بنا ہے اس میں کتنا زیادہ فرق ہے، اس کے لیے میں تیزی سے آپ کے سامنے نا گرامر کی بک سے بتا رہا ہوں کہ وہ کیسے قاعدہ اپلائی کرتے ہیں یہ، تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. جی دیکھیں جی، یہ آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جو واوی کالا سے اسم مفعول مفعولن کے وزن پر مقولن تھا. یہ اصل تھا نا جو اصلہ ہم نے دیکھا ہے، مقولن تھا. صرف کے ایک قاعدے کے تحت، صرف کا ایک قاعدہ کیا ہے کہ اگر حرف علت، حرف علت حرف صحیح ساکن کے بعد متحرک واقع ہو، حرف علت حرف صحیح، واو حرف علت ہے اور قاف حرف صحیح ہے، حرف صحیح ساکن ہے اور حرف علت متحرک ہے. ٹھیک ہے، یہ سچویشن ہو تو اس کی حرکت حرف صحیح ساکن کو دے دی جاتی ہے، گویا کہ پیچھے ٹرانسفر کر دی. ٹھیک ہو گیا. پس مکو، دو واو اکٹھے ہو گئے نا، واو کی حرکت قاف پہ گئی تو مکو، اور دو واو اکٹھے ہو گئے، دو واو ساکن ہو گئے، ایک یہ واو ساکن اور ایک یہ واو ساکن. اجتماع اس ساکنین، دو ساکنوں کا اجتماع ہو گیا. اس سے بچنے کے لیے ایک واو، مفعول کی واو کو، نارملی جو ڈائی ہوتی ہے اس کی واو وغیرہ کو نہیں نکالا جاتا، لیکن یہاں پر نکال دیا جاتا ہے. مفعول کی جو واو زائدہ ہے اس کو حذف کر دیا گیا تو یہ مقولن بن گیا. یہ فارمولہ تھا. اس طرح آپ دیکھیں ذرا با سے. با سے اسم المفعول مفعولن کے وزن پہ مبیوعن تھا. اصل میں کیا تھا؟ مبیوعن. با کا الف اصل میں یا تھا. اوکے، مذکورہ بالا قاعدہ کے تحت یا کا ضمہ با کو دے دیا گیا، وہی ضمہ جو ہے وہ ساکن کو دے دیا گیا. جی ٹھیک ہے، یہ با پہ پیش آ گئی، اس کے بعد یا آ گئی، یا بھی ساکن واو بھی ساکن. اب دو ساکن ہے تو واو کو حذف کرنا ہے نا آپ نے، جس طرح واوی میں کیا تھا. تو یہاں پر جب واو کو حذف کیا تو یہ بچا پیچھے، یعنی لفظ آپ کے سامنے آیا ہے کچھ ایسے، میم با پیش اور یا یہ. اب مجھے بتائیں
کہ یا کی کوئی پیش کے ساتھ بنتی ہے نہیں بنتی، لہٰذا اس پیش کو ہٹا کر زیر دے دی گئی اور یہ مبنی ان لفظ بن گیا. تو یہ بھی رول میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ایک بک سے، یہاں سے یاد کر لیجئے گا، اس کی پکچر لے لیجئے گا تاکہ آپ کے سامنے یہ رول جو ہے آ جائے. یہ ہماری جو ہمارے محنت کرنے والوں نے محنتیں کی ہوئی ہیں وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کوئی میرے بنائے ہوئے رولز نہیں ہیں، وہ جہاں پر کتابوں میں ہیں وہاں سے میں آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں. جی تمرین نمبر 12، ناقص واوی جو فعل ہے اس کا اسم مفعول دیکھیں جی. دعیہ، اسم مفعول آپ کو پتہ ہے مجہول سے بنے گا. دعیہ سے مدعون آیا تھا نا، مدعون، میں مدعو ہوں، مدعون اصل ہوں مدعون، مدعون، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں دونوں واؤ کو مرج کر دیا ہے، بس رفیع ہوگا. تلیہ سے مطلوون، مطلوون اصل ہوں مطلوون. ہمارے ہاں وحی کے بارے میں آتا ہے نا کہ وحی جو ہے یہ وحی مطلوع ہے یا وحی غیر مطلوع ہے، تو وہ مطلوع لکھا ہوتا ہے اردو میں، مطلوع، وہ مطلوع اصل میں یہ ہوتا ہے مطلوون، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ احادیث ہیں آپ کے سامنے. تو وحی مطلوون اور وحی غیر مطلوون، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی ٹرمینالوجی یہاں پر استعمال. تو رجیہ سے مرجوون، مرجوون اور اصلہ مرجوون. ناقص یائی سے دیکھیں جی اسم المفعول. بنیا سے مبنیون، مبنیون اصلی اصلہ مبنویون، مبنویون سے مبنیون بنا دیا. کلیہ سے مکلیون، مکلیون اصلہ مکلویون. شویہ سے مشویون اصلہ مشویون، مشویون. کویہ سے مکویون، مکویون اصلہ مکویون، مکویون. شویہ، شوا یشوی ہوتا ہے روسٹ کرنا، ٹھیک ہے، اور کوا یکوی ہوتا ہے استری کرنا. تو یہ معنی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ. جی لے جی یہاں پر بک سے ہی میں ایک چیز لایا ہوں آپ کے سامنے، اس کو بھی رول کو اس کی پک لے لیں، دیکھ لیں. دعا سے اسم مفعول، مفعول کے وزن پہ مدعون تھا، اصل میں یہ بنتا تھا. واؤ کو واؤ میں مدغم کرنے سے مدعون بن گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. بنا سے اسم مفعول، مفعول کے وزن پہ مبنویون تھا جو اصلہ ہم نے دیکھی ہے پیچھے. صرف کے قاعدے کے تحت اگر واؤ اور یا ایک کلمہ میں متصل واقع ہوں، متصل مین ساتھ ساتھ واقع ہوں، جیسے یہاں پر ساتھ ساتھ واقع ہیں واؤ اور یا، تو ان میں سے پہلے واقع ہونے والا ساکن ہو، اور ایک پہلی بات ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں، متصل واقع ہوں اور پہلا ساکن ہو، تو واؤ یا میں بدل جاتا ہے. واؤ اور یا اکٹھے ہو رہے ہیں، واؤ ساکن ہے تو واؤ یا میں بدل گیا. واؤ جب یا میں بدل گیا تو یہ بن گیا جی، واؤ نکل گیا تو یہ بن گیا لفظ، اور یا کی اب پیش سے بنتی نہیں تو لہذا مبنیون بن گیا. یہ ساری سٹیپس آپ کے سامنے ہیں، امید ہے بات انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے گی. جی اسم مفعول بنانے جی 14ویں تمرین میں آنے والے افعال سے، اور ذکر کرنا ہے ہر فعل کی نوع کا بھی. مثال دے دی ہے انہوں نے، شواہ الناقص الیائی ہے. کیسے پتہ چلا ناقص الیائی؟ آپ کہیں گے اجوف بھی ہے، ٹھیک ہے، درمیان والا واؤ بھی ہے، یعنی یہ لفیف ہے اصل میں اگر دیکھا جائے تو الناقص الیائی لفیف. آپ کو یاد ہوگا لفیف ہم کہتے ہیں ایسا غیر سی فعل جس میں دو حروف علت آ جاتے ہیں، دو حروف علت آ جاتے ہیں. اب وہ دو حروف علت اگر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو انہیں لفیف مقرون کہتے ہیں، لفیف مقرون، جیسے کہ یہاں پر دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اور اگر وہ ساتھ ساتھ نہ ہو، فاصلے پر ہوں، یعنی درمیان میں کوئی حرف آ جائے تو اسے لفیف مفروق کہتے ہیں. لفیف مفروق اصل میں مجموعہ ہوتا ہے مثال اور ناقص کا، اور لفیف مقرون مجموعہ ہوتا ہے اجوف کا اور ناقص کا. تو لفیف مقرون میں اجوف کے رولز جو ہیں وہ اپلائی نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس لیے ہم اسے ایز اے صرف ناقص کے رول ہی اپلائی کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ. شوا الناقص الیائی مشویون اصلہ
مشوویون، مشوویون. کتبہ فعل ہے، کون سا ہے؟ صحیح فعل ہے، تو اس سے اسم مفعول کیا بنے گا؟ مکتوبن، اصلہ سیم ہے. اخذا، اخذا. اچھا یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ میں نے آپ کے لیے پکچر بنا دی ہے اس کی، یہ دیکھیں. کتبہ الصحیح مکتوب اصلہ مکتوب، اخذ المحموز الفاء ماخوذ اصلہ ماخوذ. اوکے. سئل المحموز العین مسئول اصلہ مسئول. اوکے. قرئ المحموز اللام اصلہ مقروء، یعنی جو بنا ہے وہ بھی مقروء اور اصلہ وہ بھی مقروء. سرہ المضاعف مسرور، یہ بنا اور اصلہ مسرور، کوئی مسئلہ نہیں. وزنا المثال الواوی موزون، موزون اور اصل بھی اس کا موزون ہے، ایک ہی جیسے ہیں. سینا الاجوف الیائی مسون، مسون کیلا سے جیسے مقولن بنا تھا نا اسی طرح سینا سے مسون، اور اصلہ مسوون، اصلہ مسوون. نسیا الناقص الیائی منسیون، اصلہ منسویون. تمرین نمبر 15 ہے جی استخرج. آپ نے باہر نکالنا ہے، کیا نکالنا ہے؟ اسماء الفاعلین والمفعولین. اسم الفاعل اور اسم المفعول نکالنے ہیں باہر. کہاں سے؟ من الدرسی، سبق میں سے نکالنے ہیں. وذکر، اور ذکر کرنا ہے اصل کلی واحد منہا، ان میں سے ہر ایک کی اصل کو بھی ذکر کرنا ہے. والفعل الذی اشتق منہ، اور اس فعل کو بھی ذکر کرنا ہے جس سے وہ ڈرائیو کیا گیا. ونوع ھذا الفعل، اور اس فعل کی نوع کو بھی، قسم کو بھی ذکر کرنا ہے. علی النحو التالی، آنے والی مثال کے پیٹرن پر. یہاں اسم الفاعل آپ نے لکھنا ہے جی، یہاں پر اسم المفعول لکھنا ہے. الفعل الذی اشتق منہ، وہ فعل جس سے ڈرائیو کیا گیا ہے، اور اس فعل کی نوع لکھنی ہے آپ نے. ٹھیک، یہ کام آپ نے کرنا ہے، لیکن یہ کام بھی میں نے آپ کے لیے کر دیا ہے، یہ دیکھیں. اور میں نے یہ خود نہیں کیا، میں نے بھی وہیں سے جو سالوڈ ہے وہاں سے آپ کے لیے جو ہے وہ لے دی ہے. زائر لفظ استعمال ہوا تھا، آپ کو پتا ہے بک میں. زائر اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہو گیا، اور زارا سے یہ مشتق ہے، اور الاجوف الواوی اس کی نوع ہے. الناطقین اسم الفاعل ہے، نطقہ سے الصحیح ہے، نون تو قاف مادہ ہے اس کا. الہادی اسم الفاعل ہے، اور ہدا سے ہے یہ، اور الناقص الیائی ہے. ساقی آیا تھا، آپ کو پتا ہے یہ اسم الفاعل ہے، سقا سے اور الناقص الیائی ہے. مہدی یہ اسم المفعول ہے، اور ہدیہ سے ہے اور الناقص یائی ہے. مدعوون انہوں نے ذکر کیا تھا، تو یہ بھی اسم المفعول ہے، اور دعیہ سے ہے اور الناقص الواوی ہے. سمجھ جائیں طریقہ کار کو، بڑا خوبصورت انداز میں دیکھیں ٹیبل بنا کر. اسم الفاعل، اسم المفعول، الفعل الذی اشتق منہ، اور نوع الفعل. اسم الفاعل اگر نکلا ہے تو اسے اسم الفاعل کے خانے میں رکھیں، اسم المفعول بنا ہے تو اسم المفعول کے خانے میں رکھیں. جس فعل سے وہ مشتق ہے وہ لکھ دیں، اور اس کی نوع رکھ دیں کہ غیر سی فعل کی کون سی قسم ہے یا صحیح فعل ہے تو بھی بتا دیں. ٹھیک ہے، یہاں پر اب ہم اپنے لیکچر کو ختم کرتے ہیں. تمارین مکمل نہیں ہوئی، ابھی آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی، لیکن وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں باقی تمارین کو حل کر کے سبق کی تمارین مکمل کرنے کی کوشش کریں گے جی. ان کو یاد رکھیں، اگلوں کی تیاری کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.